تو وہ ہوگی سورۃ الانعام ان 7 صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے جن کو سیکھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو آدمی پہلی 7 صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے وہ عالم ہے، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، انفال اور توبہ، یہ وہ 7 بڑی صورتیں ہیں جو ان کا علم حاصل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کا عالم قرار دے رہے ہیں، تو ان کو سیکھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، چوپائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے معاشرے میں جو شرک کی صورتیں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی وہ جانوروں کے حوالے سے بھی شرک میں مبتلا تھے کہ خاص قسم کے جانور یہ فلاں کے لیے حلال ہیں، فلاں کے لیے یہ حرام ہیں۔ جانوروں میں بھی ان بزرگوں کا، بتوں کا حصہ ہے، وہ یہ حصہ نکالا کرتے تھے، اور پیچھے سورہ مائدہ میں بھی یہ بات گزری، انہوں نے خاص نام رکھے ہوئے تھے، کسی کو بحیرہ، کسی کو صائم، کسی کو حام کہتے تھے، اور اس کی خاص اصطلاحات استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی قسم کا شرک اس سے زیادہ صورت میں موجود ہے، اللہ نے اس کا رد کیا۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شرک پایا جاتا تھا، اس کا رد کیا۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے حوالے سے اس میں غیر اللہ کو شریک کیا جاتا تھا، اس شرک کی صورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اس صورت کے آغاز میں، اس کا آغاز بھی الحمد کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورہ انعام اور سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان 5 صورتوں کے شروع میں الحمد کا لفظ آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ہی تعریف کیوں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کہا اس لیے اللہ کی تعریف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس لیے اس اللہ کی ہی تعریف ہے۔ یہاں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اندھیروں کو بنایا ہے اور روشنی کو بنایا ہے۔ اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اس نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ آسمانوں میں جیسے الہ ہے ایسے زمین کا بھی الہ ہے۔ اللہ انسان کے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، باطنی اعمال کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ آسمان زمین کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ ہم سونے کے بعد کہتے ہیں جب بیدار ہوتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی۔ ہم کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، یہ رزق دیا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں اللہ حمد، یہ کئی بار ہم نے بتایا کہ حمد اصل میں ہوتی ہے اس کی جو تمام صفات کمال اس میں موجود ہوں، تمام کمال کی صفتوں کا وہ مالک ہو، اور جو اس کی تعریف کر رہا ہے وہ تعریف کرنے والا اس سے دلی طور پر محبت کرنے والا ہو۔ تو اسی لیے حمد جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہاں کسی دوسرے کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، مدح کر سکتے ہیں، ثنا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ الحمد تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی بربادی کا ذکر کیا، نبیوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوتا، جب بھی کوئی نبی آتا اس کا مذاق اڑاتے، اور آخر کار یہی مذاق ان کو لے ڈوبتا۔ پھر اللہ نے کہا زمین میں چلو پھرو، منافقوں کو، مکذبین کا انجام دیکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے یہ کہا قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کریں گے اور تمہارے شرکاء سے کہیں گے جن کو تم سمجھے تھے کہ یہ الہ اور معبود ہیں،
تو وہاں یہ انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، ان کے اعضاء، جسم کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے یہ بھی گناہ کرتے تھے، یہ بھی گناہ کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ اور آگے اللہ نے قیامت کا منظر ذکر کیا کہ جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا تو یہ کہہ اٹھیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم اللہ کی آیات کو مانیں گے، فرما بردار ہو کر آئیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا اب اس جہنم میں ہمیں پھینکا جائے گا اور ہم نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ بڑے علم والے ہیں، اللہ نے کہا کہ اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جن کاموں سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ ایک پکا مجرم، اس کو جتنی مرضی سزا مل جائے، اس کو دوبارہ رہائی ملے تو وہی کام کرے گا جس سے اس کو روکا گیا تھا، اگرچہ وقتی طور پر اس کے دل میں ڈر ہے کہ ارادہ ہے میں نے چھوڑنا ہے، لیکن عادی مجرم الا ماشاء اللہ، عادی مجرم اپنے جرم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا کتنا علم اللہ کے پاس، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہ کام ہوگا تو کیسے ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو دوبارہ لٹا دیا جائے، یہ وہی کام کریں گے جن کاموں سے ان کو روکا گیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، بتاؤ ان لوگوں کو کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں تو اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی بات مجھے بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جن کو اللہ نعمتیں عطا کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، بغاوت سرکشی پر اتر آتے ہیں، پھر اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں، اور جب یہ دنیا میں اچھی طرح مشغول ہو جاتے ہیں اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے اور یہ سب ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو زمین میں ظلم کرتے ہیں ان کی جڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں کہا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کیا ہے کہ ظالموں کو ان کا انجام سزا مل چکی، اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے جب کفار کا نقصان ہو، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو مارنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، ان کا نقصان ہو تو اس پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب کافروں کو، ظالموں کو ان کی سزا مل جاتی ہے اللہ کہتے ہیں والحمدللہ رب العالمین۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کفار کے نقصان پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو دین سے لوگوں کو دور کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرتا ہے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتا ہے، مسلمانوں کے علماء پر تنقید کرتا ہے، اس کے وفات پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے کیا نجات دے دی، اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اللہ نے ذکر کیا، 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ نبی شرک نہیں کرتا، نہ ہی نبی شرک کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہی عبادت کی دعوت دینے کے لیے ہے، اللہ کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو تنبیہ کی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اگر کوئی بھی کرے گا اللہ اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ذات کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ شرک ہے کیا؟ جو اللہ کے کام ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ غیر اللہ میں مان لینا، اس چیز کا نام شرک ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے، جو مال ہے اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ نے جیسے کہا ویسے کرنا ہے،
اور جو خاص اللہ کے کام ہیں، اولاد دینا، رزق دینا، بارشیں برسانا، نعمتیں عطا کرنا، مصیبتوں میں مبتلا کرنا، زندہ کرنا، مارنا، اور بہت سے کام، بگڑیاں بنانا اور خزانے دینا، عزتیں دینا، شہرتیں دینا، یہ اللہ کے ساتھ خاص کام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کر لیا جائے تو وہ شرک ہے۔ جو اللہ کے خاص نام ہیں وہ مخلوق کو دے دینا، داتا اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام ہے، رحمان صرف اللہ کا نام ہے، لفظ اللہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ جب یہ غیر اللہ کو دے دی جائے، اللہ کی خاص صفات جو ہیں وہ غیر اللہ میں ماننا کہ نہیں فلاں بھی غریب نواز ہے، فلاں بھی خزانے دینے والا ہے، فلاں بھی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مصیبت میں پریشانی میں وہ پریشانیاں سنتا بھی ہے، وہ حل بھی کرتا ہے، یہی وہ کام ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما لہ، یعنی کہ اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا ان کاموں میں غیر اللہ کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی، وہ بدیع السماوات والارض ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ اس کو کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی اللہ کا، دنیا میں نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ ہی اللہ کا کوئی ادراک کر سکتا ہے۔ ہاں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اہل جنت کو ہوگا، سب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ انسان اپنی ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں جو رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کے لیے مشہور کر دیا جائے، وہ کھانا حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں جو شرک پایا جاتا تھا اس کی مذمت بیان کی۔ پھر اس شرک کا ذکر کیا کہ جو فصل سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد تمہارے پاس آتی ہے، اس میں سے اللہ کا جو حصہ ہے وہ یتیموں مسکینوں کا حصہ ہے، وہ حق ضرور نکالو، زیادتی نہ کرو۔ وہ تمہارا مال نہیں ہے، 20 من ہے، اس میں 1 من جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اور اس کے حقدار یتیم مسکین اور ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو دو، تمہارا باقی سارا مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ اگر تم خود محنت کر کے پانی لگاتے ہو، اگر خود بخود وہ فصل بیج ڈالنے سے خود بخود ہی سیراب ہو جاتی ہے زمین، فصل تیار ہوتی ہے، تو پھر ہر 10 من پر 1 من تم نکالو، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، جیسے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، کرنسی میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو کاروبار انسان کرتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، ایک خاص حصہ رقم پر یہ کاروبار آپ کرتے ہیں، اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کو 40 پر تقسیم کر دو، جو جواب آئے گا وہ اتنی زکوٰۃ ادا کر دو۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کرو، جواب آئے گا 5000 روپے۔ 5000 اس میں زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 ہے، 40 پہ تقسیم کر دو۔ جتنا مال آپ کے پاس ہے، آپ کرائے پر کچھ چیز دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کل ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ وہ برتن کرائے پر دیتا ہے اور اس سے جو منافع حاصل ہوا سال بھر اکثر اس کے پاس 2 لاکھ رقم رہی، اور جو برتن ہیں وہ 50,000 کے ہیں، تو اس نے یہ پوچھا کہ ان برتنوں کی بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 50,000 کے جو برتن میرے پاس ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، یا صرف جو اوپر منافع ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے جو منافع ان برتنوں سے کرائے پر دینے کے بعد حاصل ہوا، جو آمدن حاصل ہوئی اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ گاڑی رینٹ پر دیتے ہیں، آپ نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، آپ کوئی برتن کرائے پر دیتے ہیں، آپ پھٹے اور دیگر چیزیں آپ دیتے ہیں کرائے پر، اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو منافع حاصل ہوگا، جو کرایہ حاصل ہوگا، اگر سال بھر اتنا مال آپ کے پاس رہتا ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، منافع سے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بڑی وصیتیں فرمائی، اس کو کہتے ہیں 10 وصایا،
10 وصیتیں اللہ نے فرمائی. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور ظاہری باطنی کوئی بھی فحاشی کا کام نہ کرو، اولاد کو کسی جان کو ناجائز طور پر قتل نہ کرو. یہ اللہ نے فرمایا. یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ماب تول کو پورا رکھو، عدل و انصاف کی بات کرو، وعدہ پورا کرو، اور صراط مستقیم پر ڈٹے رہو. یہ اللہ نے 10 وصیتیں فرمائی، اور چند وصیتیں کرنے کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تم غور و فکر کر لو، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. یہ 10 وصیتیں صراط مستقیم پر چلانے اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں. انسان عبادت صرف اللہ کی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. جو والدین کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہو سکتا، نہ ہی صراط مستقیم پر چل سکتا. یہ اللہ نے کہا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا جو فرقوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ دین حنیف پر قائم رہنے والے بنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہو کہ میرا رب مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور صراط مستقیم ہے دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کا دین جو بالکل سیدھا سادہ دین ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اور فرمایا کہو ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہونا یہ اللہ کے لیے ہے. بعض احباب بتایا گیا کہ اس آیت کریمہ کو نماز کی نیت سمجھتے ہیں. نماز شروع کرتے ہوئے نیت میں یہ کرتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. نہ یہ قرآن میں ہے یہ نیت اس طرح کرنا، نہ ہی نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے. نیت کیا کرنے؟ نماز سے پہلے نیت ضروری ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے میں 2 رکعات نفل پڑھنے لگا ہوں، 2 رکعات فرض پڑھنے لگا ہوں، 4 رکعات نفل پڑھنے لگا ہوں، یا 4 رکعات میں فرض پڑھنے لگا ہوں. یہی دل میں ارادہ ہونا چاہیے، بس اسی چیز کا نام ہے نیت کرنا. 4 رکعات پیچھے سے امام دے، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. نہ ہی یہ طریقہ درست ہے کہ نماز کے شروع میں کہا جائے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ نہیں ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں اس زمین کے جانشین بنایا. اللہ تمہارے بعد کو بعد پر فوقیت عطا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کریں جو اس نے تمہیں دیا. کسی کے پاس مال ہے، اس کی آزمائش اس مال کے ذریعے سے. کسی کے پاس وہ مال نہیں ہے تو اس کو مال نہ دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یا یہ حرام کام کرے گا. اس کے ذریعے سے مال دیا ہے پھر بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال میں تصرف کرتا ہے یا نہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں، جو حلال ہے وہ کرے، جو حرام ہے اس سے اجتناب کرتا ہے یا نہیں. اللہ نے یہ مال دیا آزمائش کے لیے، مال نہیں دیا یہ بھی آزمائش کے لیے. اور فرمایا ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بڑا سخت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت کے مضامین پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہماری ہر طرح اصلاح فرمائیں، دین پر قائم رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین اور اسلام پر ہی زندہ رکھے، اور دین اور اسلام پر چلتے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے لے جائے. وما توفیقی الا باللہ.